مطلب ہوا اس راستے پر خود نہ جانا جس پر چل کر تم جہنم کے راستے پر جاؤ گے. اس راستے پہ اپنی اولاد کو مت جانے دینا جس راستے پہ چل کر تمہاری اولاد جہنم کا ایندھن بن جائے گی. جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے, جس کو نہیں معلوم ہے وہ میرے نوجوان ایک نظر میں صرف جہنم کا تعارف سن لے. جہنم کیا ہے؟ اللہ اکبر. آج جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ مسکراتے ہیں, لوگ ہنستے ہیں, لیکن ایک بات شاید آپ کو پتا نہیں جہنم کیا ہے. اللہ اکبر. یہ ماں کا جلایا ہوا چولہا نہیں ہے جسے جہنم کہتے ہیں. یہ خدا کی بہکائی ہوئی آگ ہے, اور وہ بھی ایک دو دن میں نہیں. اللہ اکبر. جو کن کہہ کے کائنات پیدا کرتا ہے اس نے 3000 سال تک جہنم کو دہکایا ہے. جو صرف کن کہہ کے کائنات پیدا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3000 سال تک جہنم دہکائی گئی ہے, تب کہیں جا کر کے جہنم دہکی ہے, اور جہنم کی آگ اس کے شرارے ہیں. دنیا کی آگ جلتی ہے تو اس سے روشنی نکلتی ہے, جہنم کی آگ میں کوئی روشنی نہیں ہے. بلکہ آئیے ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں. یہ جو دنیا کی آگ ہے, یہ دنیا کی آگ کیسے بنی ہے؟ جب حضرت آدم کو کھانا بنانا ہوا تو آدم علیہ السلام نے کہا مجھے کھانا بنانے کے لیے آگ چاہیے. تو اس وقت تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جائیے اور جا کر کے جہنم کی آگ نکالیے, اور نکال کر اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھلیے. اللہ اکبر. جہنم سے آگ نکلی, نکلنے کے بعد 70 مرتبہ اس کو رحمت کے پانی سے دھویا گیا, اور دھونے کے بعد جب لایا گیا تو ایک پہاڑ پر رکھا حضرت جبریل نے. تو جیسے ہی پہاڑ پہ رکھا تو پہاڑ جل گیا, اور وہ چنگاری پھر واپس جہنم میں چلی گئی. یعنی وہ چنگاری جہنم کی رہی نہیں دنیا میں, پہاڑ کو جلا کر پھر واپس چلی گئی. اسی دن سے پتھروں کے اندر آگ پیدا ہو گئی. اب بتائیں 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے جس آگ کو دھلا گیا اس کی یہ چنگاری کا اثر ہے, تو جہاں اس کے شرارے ہوں گے, یعنی دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جو جہنم کی آگ ہے اس کے شرارے کا عالم کیا ہوگا, اس کی حرارت کا عالم کیا ہوگا. اتنا جان دیجئے, بخاری شریف کی حدیث ہے جہنم کا سب سے کم عذاب, سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جس کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی. جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائی جائے گی, اور جس کے پاؤں میں آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا, اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے. فرمایا اللہ اکبر. جس زنجیر سے باندھ کر جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا اس کی ایک کڑی اگر پہاڑ پہ رکھ دی جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اس جہنم کا حال یہ ہے, اس میں جو بچھو ہے 70 سال کے فاصلے تک لمبے ہیں, اونٹوں کی طرح موٹے ہیں, ان کے منہ میں 1000 ڈنک ہے. یہ جہنم کی کیفیت ہے. اور جہنم کے بعض حصے تو ایسے ہیں جس میں خون کی نہر ہے, جس میں پیپ اور مواد کی نہر ہے, جس میں بچھوؤں کے زہر کی نہر ہے. یہ ہے. اور جہنمیوں کو جو پانی پلایا جائے گا اس کو آب حمیم کہا جاتا ہے. آب حمیم یہ ہے کہ جب جہنمی اس کھولتے ہوئے پانی کو اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جھڑ کے زمین پہ گرے گا. یہ جہنم کا ایک ہلکا سا اشارہ بتایا. اسی جہنم سے بچنے کا اور اپنی اولاد کو بچانے کا اللہ نے حکم دیا. انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ, اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. اب کیسے بچاؤ گے؟ ایمان والے رہو گے تو بچاؤ گے, ورنہ پھر کیسے بچا پاؤ گے؟ اب میں پوچھتا ہوں اے ایمان والو, اپنی ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو. بچے پیدا ہوئے, ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کا سوچا, انجینئر بنانے کا سوچا, اللہ ہوگا جج بنانے کا سوچا, لائر بنانے کا سوچا. اسی طریقے سے یہ بنایا, خطیب بنایا, ادیب بنایا, وہ بنایا, وہ بنایا, یا بنانے کا سوچا.
کبھی یہ بھی سوچا کہ میں اپنے بچے کو ایسا مسلمان بناؤں گا جیسا مسلمان بنانے کے لیے حضور تشریف لائے؟ آپ مجھے بتائیں، ڈاکٹر بناؤ، میں منع نہیں کر رہا ہوں، ٹیچر انجینئر جو بنانا ہے بناؤ، منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ڈاکٹر کا باپ ہونا فخر کی بات نہیں ہے۔ ہماری اولاد مسلمان رہے گی، فخر کی بات ہے۔ ہم عقائد کے تحفظ کا عنوان لے کر کے بیٹھے ہیں، تحفظ عقائد۔ بھائیوں، خزانے کی حفاظت وہ کرے گا جس کے پاس خزانہ موجود ہو۔ جس کے پاس خزانہ ہی موجود نہ ہو، وہ خزانے کی حفاظت کیا کرے گا؟ آپ عقیدے کے تحفظ کا عنوان رکھتے ہیں، عقیدہ کہاں ہے آپ کے پاس؟ وہ بتاؤ، کہاں ہے عقیدہ؟ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ عقیدے پڑھتا ہوں، کہاں ہے عقیدہ؟ عقیدہ تو معلوم ہی نہیں ہے آپ کو، اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ سب سے پہلا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں صرف آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سنیوں کے اسٹیج پہ سنیوں کے نظریات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی معبود ہے، معبود اللہ ہے۔ ہمارا پہلا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ معبود ہے۔ کیا ہے؟ اللہ معبود ہے اور رزاق بھی ہے۔ ستار ہے، غفار ہے، جبار ہے، کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، لیکن کلمہ جو پڑھا جا رہا ہے، پہلا نظریہ اللہ معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کا ہے وہ بتاؤ، آپ بتائیں نا، جب اللہ معبود ہے عبادت کا؟ کتنے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کر آئے ہیں اور جا کر انہوں نے فجر پڑھی، ہاتھ نہیں اٹھوانے، حضور کی امت کو ذلیل کرنے نہیں بلائے گئے، لیکن جب اللہ کو معبود مانا ہے تو عبادت کہاں ہے؟ عبادت تو کرتے نہیں اور خدا کو معبود ہونے کا انکار کر رہے ہو۔ سچی بات ہے، وہ معبود ہے اور وہی معبود ہے، لیکن پھر بتائیے عبادت کہاں ہے؟ بلکہ بات بتاؤں، ہم نے معبود اللہ کو کہا اور عبادت ہم اپنے نفس کی کر رہے ہیں، بندگی اپنے نفس کی کر رہے ہیں۔ کہاں گیا؟ حدیث پاک ہے، زمین کے اوپر جھوٹے خداؤں میں سب سے زیادہ جس کو پوجا اور عبادت کی جاتی ہے اس کو نفسانی خواہش کہتے ہیں۔ بھائیوں، لات کو، حبل کو، منات کو، اس کو، اگرم جو بھی لوگ ہیں، ان کو مخصوص مذہب کے لوگ پوچھتے ہیں۔ توجہ کرنا، ان کو مخصوص مذہب کے لوگ، سب کا اپنا مخصوص مذہب ہے، اس میں لوگوں کے الگ الگ عبادت خانے ہیں، لیکن یہ جو نفس کا بت ہے نا، اس کو تو مسلمان کہلانے والے بھی پوج رہے ہیں، اس کو تو دیندار کہلانے والے بھی پوج رہے ہیں، اور اس کے ان لوگوں کا کوئی عبادت خانہ نہیں ہوتا۔ یہ نفسانی خواہش کا جو بت خانہ ہے وہ دل ہے، دل، اسی میں تو وہ بت بنا رکھے ہیں۔ بتاؤ، اپنی نفسانی خواہشات کی پجاری ہو کہ نہیں؟ ابھی پتا چلے گا۔ اللہ جو معبود ہے، سچا معبود، وہ کہتا ہے فجر میں اٹھ، مسجد آ کے سجدہ کر، اور نفس کہتا ہے سو جا۔ سچ کہنا، کس کی بات مانتے ہو؟ اگر مسجد میں آتے ہو تو تم نے اللہ کی بات مانی، اور اگر نہیں آتے تو تم نے نفس کی بات مانی۔ پجاری کس کے ہوئے؟ کس کے پجاری ہوئے؟ کس کو پوج رہے ہو؟ کس کی غلامی کر رہے ہو؟ کس کی بندگی کر رہے ہو؟ جہاں باپ نفس کا بندہ بن جائے، اس کا بیٹا اللہ کا بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یقیناً عقیدے کا تحفظ ہونا چاہیے۔ میں آگے بات کرنا چاہتا ہوں، آج بڑی معذرت کے ساتھ اگر ہم سے کوئی پوچھے نا تمہارا کیا حال ہے، کیا کہتے؟ پیر کا کرم ہے۔ مجھے کوئی اس پر اعتراض نہیں، بالکل کرم ہونا چاہیے،
لیکن پیر کا کرم کہنا سنت نہیں ہے، الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ سنیو، عقیدہ توحید پر پہرا جتنا تمہارے بزرگوں نے دیا ہے اتنا کون جانے میرے بھائی۔ یہ 1857 کے بعد کی جو پیداوار ہے ان کو کیا پتا توحید کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ جن لوگوں نے انگریزوں کی میٹ سے مذہب لیا ان کو کیا پتا توحید کسے کہتے ہیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، عقیدے کی تحفظ کی پہلی کڑی توحید ہے، اللہ اکبر۔ آج پوچھا جاتا ہے الحمدللہ تمہاری زبانوں سے نہیں نکلتا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیر کا کرم نہ کہو، لیکن پہلے الحمدللہ کہا جائے گا، بعد میں کچھ واہ 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 واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ عقائد کانفرنس، واہ واہ ایک واہ۔ بات بھی آپ سے کیا بات ہے میاں ماننے واہ والے، واہ واہ۔ بزرگوں کے ماننے والے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر اللہ نہ چاہے تو پھر کسی کا کرم ہم پر ہو نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، واہ 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 واہ۔ اگر اللہ کا کرم ہے تو سب کا کرم ہے، اور اگر اللہ کا کرم اٹھ جائے تو پھر کوئی کرم نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ آج حالت یہ ہو گئی روزی نہیں ہے تو مولانا کے پاس آ رہے ہیں، روزی نہیں، ایسا پتھر دو جو میری روزی میں برکت دے دے۔ اقبال نے اسی دن کے لیے تو کہا تھا، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امید، خدا سے نامیدی، کیا بہمان شعر ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، اللہ اللہ، مجھے بتا تو صحیح اور کافری ان پتھروں سے نکلے جسے لات و حبل کہتے تھے، اور اب انگوٹھیوں کے پتھروں میں پھنس گئے۔ ہمارا عقیدہ سنیوں کا کوئی پتھر قسمت نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ ارے جو میری انگوٹھی میں غلام بن کر میری انگلی میں پھنس جائے وہ میرا مقدر کیسے بدل سکتا ہے؟ تقدیر صرف اللہ بدل سکتا ہے، یا اللہ کا کوئی محبوب بدل سکتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر نہیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ تکبیر، عنوان بڑا سنجیدہ دیا بیٹھ ہے، جائیے بیٹھ جائیے، آپ اس لیے بیٹھ کے سنیں، بیٹھ کے سنیں، آپ لوگ بیٹھ کے سنیں، بیٹھ کے سنیں۔ سبحان اللہ، بیٹھ جائیے آپ لوگ، بیٹھ جائیے، آنے کی کوشش نہ کریں آپ لوگ، برائے جو جائیں بہت سنجیدہ عنوان ہے، آپ اس طرح آئیں گے تو اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا گھمنڈی ہے کہ نظرانہ بھی نہیں لے رہا ہے۔ وہ تو میرا میں ہوگا۔ گھمنڈ کی وجہ سے نہیں ایسا کر رہا ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں سب سے بڑا آپ کا نذرانہ ہمیں یہ ہے کہ آپ اللہ رسول کا ذکر سبحان سنیں اللہ، اور سدھر جائیں، اور اگر دینا ہی ہے تو امام اہل سنت میں لکھا بھی ہے کہ اگر کوئی نذرانہ دے تو لو، اگر نہیں لوگے گھمنڈ کرو گے تو ایک دن ایسا آئے گا مانگو گے تو بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن لیتا ہوں، طریقہ بتاتا ہوں، لیکن ایمانداری سے عمل کرنا اس پر۔ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہاں، جب بات اچھی لگے نذرانہ دل دینے کو چاہے تو ایک جیب سے نکالو اور دوسری جیب میں نکال کے رکھ لو ایمانداری سے، اور جیسا ختم ہو تو فجر کے بعد اپنے محلے کی سنی مسجد میں جا کے فجر پڑھنا اور امام صاحب سے کہنا یہ میری طرف سے اور امیر القادر کی طرف سے آپ کو نظر آنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ٹھیک ہے، اب یہی کرنا، لیکن تم ایسا کرو گے نہیں، مجھے معلوم ہے تم ایسا کرو گے، بڑی معذرت، مجھے تکلیف ہے، مقرر آئے ناطخواں آئے ان کے پیسے لٹاتے ہو، 1 گھنٹے کے لیے آنے والے کے پیسے لٹاتے ہو، اچھی بات ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ امام جو تمہارے بچے کے کان کی اذان سے لے کے تمہارے باپ کا جنازہ پڑھانے تک تمہاری خدمت کرتا ہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتی، اس کے بچوں کی اسکول کی فیس پر کوئی توجہ نہیں، اس کے لباس پہ کوئی توجہ نہیں، اس کی خدمت پہ کوئی توجہ نہیں، اس کی وجہ پھر کیا ہو رہی پتہ ہے؟ ہر پڑھا لکھا آدمی الا ماشاءاللہ مقرر ہی بننا چاہ رہا ہے، ناطخواں ہی بننا چاہ رہا ہے، ناظم ہی بننا چاہ رہا ہے، کوئی امام بننا نہیں چاہتا۔ بولے مہینے بھر وہاں اتنی محنت کرو، صرف 10,000، اور یہاں 1 گھنٹے آؤ، شان سے کھاؤ پیو، راشن لو اور شان سے فلائٹ پہ اٹھتے پھرو۔ بتا ایک دن کیا ہوگا؟ ایک دن وہ آئے گا
کہ تمہیں اچھے امام نہیں ملیں گے، صحیح ہے، تمہیں اچھے امام نہیں ملیں گے، صحیح ہے۔ اس لیے اپنے اماموں کی قدر کرنا چاہیے۔ ایک بار درود شریف پڑھیے، بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ توجہ ہے، آپ کی میں بات عرض کروں، عنوان بڑا سنجیدہ ہے، اس لیے میں بات کو آپ کے سامنے پھر سے عرض کروں۔ کیا عرض کر رہا تھا کہ پتھر جو ہے ایسا انگوٹھی میں مل جائے تو یہ پتھروں میں اثر ضرور ہے، لیکن یہ کہ یہ فزیکلی طور پہ آپ کو نفع نقصان پہنچا سکتے، وہ بھی باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، جیسے دوا ہوتی ہے، لیکن یہ تقدیر نہیں بدل سکتے، مقدر نہیں بدل سکتے۔ اسی طرح سے بات آپ کو بتاؤں، آج کل اگر کسی پہ جادو ہو رہا ہے، کسی پہ سحر ہو رہا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ پنڈتوں کے بت خانوں میں تک جاتے ہیں اپنا علاج کرانے کے لیے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں تمہاری عقیدتیں کہاں گئی؟ آپ مجھے بتائیں، بیماری میں شفا صرف اللہ دیتا ہے، اللہ ہوگا، رزق اللہ دیتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا لکھی ہے تو آپ مٹی چاٹ لو گے تو بھی اس سے شفا ہو جائے گی، اور اگر اللہ نے شفا نہیں لکھی ہے، اللہ نے شفا نہیں لکھی ہے تو یاد رکھنا، بڑے سے بڑا ولی بھی کچھ دے دے تو بھی شفا نہیں ہوگی۔ میں عقائد کی بات کرنے لگا ہوں، غلطی کروں گا میرے علماء توجہ کریں، میری اصلاح کر دیں گے۔ آئیے، شفا اللہ ہی دیتا ہے، کس شان سے ہمارا عقیدہ ہے وہ بتاتا ہوں۔ ایک دن حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام بیمار ہو گئے، اس روایت کو لکھا ہے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کے بعد اللہ سے پوچھا، اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ اللہ نے میرا پڑا جڑی بوٹی کو کھا لو، شفا پا جاؤ گے۔ انہوں نے کھا لیا، اچھے ہو گئے، دوبارہ پھر وہی بیماری آئی تو حضرت موسیٰ نے سوچا، اللہ نے تو نسخہ بتا دیا نا، اب اللہ سے پوچھنے کی کیا حاجت ہے؟ اللہ نے بتا دیا، دوبارہ کیوں پوچھوں؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اسی جڑی بوٹی کو لیا اور کھا لیا، اور اس کے بعد جو ہے بیماری میں شفا نہیں ہوئی۔ پہلے کھائے تھے تو شفا تھی، دوبارہ کھائے تو بیماری بڑھ گئی۔ حضرت کلیم نے عرض کی، مولا میں نے تو سوچا میرے مولا کہ تو نے ایک بار بتا دیا، بار بار تجھ سے کیا پوچھنا؟ ادب کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اب پوچھنے کی کیا حاجت؟ تقاضے ادب یہ کہ نہ پوچھوں میرے اللہ، لیکن پہلے تو شفا ملی تھی اور اب کوئی شفا نہیں ملی، بیماری بڑھ گئی۔ رب نے فرمایا، موسیٰ کیا سمجھتے ہو اس سوکھی جڑی میں شفا ہے؟ نہیں، شفا تو ہماری مرضی میں ہے، جب ہم نے دینا چاہا تو دے دیا، اور جب نہ دینا چاہا تو بیماری کو بڑھا دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، تو یاد رکھنا۔ لیکن یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ سب اللہ ہی کرتا ہے، یہ سب اللہ ہی کرتا ہے۔ شفا اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، ذلت اللہ دیتا ہے، وقار اللہ دیتا ہے، سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن صرف اللہ دیتا ہے۔ مگر یہ کہ جو اللہ والے بن جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے بس بھی نہیں رکھتا، بے بس بھی نہیں رکھتا، بلکہ ان کو بھی اختیارات عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دوں، جیسے کہ آپ سن لیں، ہم جب آپ نے ابھی سنا کہ اللہ ہی روزی دیتا ہے، پھر ہم بلیوں کی چوکھٹ پہ کیوں جاتے ہیں؟ اللہ ہی بیٹا دیتا ہے، ہم بلیوں کی چوکھٹ پہ کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے، یار یہ کیسا مولوی اٹھا کر کے لائے جو اس طرح کی بات کرا ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ جو محبوب جس کو بنا لیتا ہے اس کو بھی یہ قوت عطا کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھو۔ کیسے مثال؟ اللہ اکبر، ایک لوہے کا ٹکڑا لیجیے، لوہے کا ٹکڑا جو آپ پکڑ سکتے ہیں، لوہا پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے؟ بولو بھائی، پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے؟ لوہا کے ٹکڑے لیجیے جس کو پکڑ سکتے ہیں، پھر اس کو اندان میں ڈالیے، 4 6 8 گھنٹے اس کو اندان میں رکھیے۔ اب بتاؤ، جو لوہا آپ نے ڈالا تھا تو کیسا تھا؟ کالے رنگ کا تھا، سفید رنگ کا تھا، لیکن جب آگ میں رہا تو اس کا رنگ کیسا ہو گیا؟ بولو کیسا ہو گیا؟ اگر بات سمجھ میں آتی تو آخری تک بولو، رنگ کیسا ہو گیا؟ بولو، جب آپ نے ڈالا تھا تو رنگ کیسا تھا؟ رنگ کیسا تھا؟ کالا تھا، اور جب اس آگ میں رہا تو کیسا رنگ ہو گیا؟ لال ہو گیا۔ اب اس کو آپ نے پکڑ کے ڈالا تھا، پکڑ کے نکال سکتے ہو؟ بولو، پکڑ کے نکال سکتے ہو؟ نہیں نکال سکتے۔ کیوں؟ کیا ہوگا اگر پکڑ کے نکالو گے؟ ارے پکڑ کے ڈالا تھا، پکڑ کے نکال کیوں نہیں سکتے؟ نہیں سیاد، ہماری انگلی جل جائے گی، ہاتھ جل جائے گا۔ میں نے کہا کیوں جل جائے گا؟ تھوڑی دیر پہلے تو ڈالا تھا۔ کہاں تھوڑی دیر پہلے اس لیے ڈالا تھا کہ پہلے آگ میں نہیں ڈالا تھا تو اس کو ہاتھ میں پکڑ لیا تھا، اب آگ میں ڈال دیا ہے تو اس کو اب ہم ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، یہ جلا دے گا۔ میں نے کہا لوہا تھوڑی جلاتا ہے، جلاتی تو آگ ہے، یہ لوہا کیسے جلائے گا؟ لوہا ہی ہے، مگر جو کام آگ کرتی تھی اب
پر اپنا رنگ چلا دیتا ہے تو بیٹا اللہ دیتا ہے، تو اللہ کے عزت سے شیخ عبد القادر بھی یہ آپ کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، سب سے بہتر رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ ہمیں دونوں طرف سے بچنا ہے عقیدے کے معاملے میں۔ کیا بات ہے حضرت، واہ واہ جو داخلی طور پہ بدعقیدگی اس سے بھی بچنا ہے، تمثیل کی بھی تمثیل نہیں ہے، واہ 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 لاجواب، واہ جو واہ داخلی طور پہ بدعقیدگی ہے واہ واہ اس سے بھی بچنا ہے، اور جو خارجی طور پہ بدعقیدگی ہے اس سے بھی بچنا ہے۔ اب دونوں کو سمجھو، توجہ ہے آپ کی۔ باہر کی بدعقیدگی کیا ہے؟ کہاں سب خدا، توجہ، باہر کی بدعقیدگی کیا ہے؟ سب خدا، سب خدا، کوا بھی، چوہا بھی، کتا بھی، بلی بھی، لومڑی بھی، درخت بھی، شجر بھی، حجر بھی، دریا بھی، سمندر بھی، حتیٰ کہ گوبر بھی، سب خدا۔ یہ باہر کی بدعقیدگی۔ ہم نے کہا نا نا نا، ہمیں قبول نہیں، ہمیں تو ایک ہی چاہیے، لا الہ۔ باہر کی بدعقیدگی سے بچ گئے ایک کو مان کے، تو یہ اندر پیدا کر دیا 1857 والوں نے، کہا یا رسول اللہ، کہا ادھر ہزاروں مانے تو مشرک نہیں، اور ادھر صرف محبوب کو یا رسول اللہ کہہ دیا تو بھی شرک، یا علی مدد کا تو بھی شرک، مزار پہ گیا تو بھی